الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جو حضرات مسلسل بیان سماعت فرما رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے میں نے سورہ ماعون کی تلاوت کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور اسی عنوان سے کچھ باتیں مزید عرض کرنی تھی، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو اگلے ہفتوں میں اس کو عرض کریں گے۔ درمیان میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے آج ہم کو اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس کے لیے ہم نے قرآن شریف کی تیسری صورت شریفہ سورہ آل عمران، اس کی ایک آیت ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اور یہ ان دعاؤں میں ہے جو دعائیں الحمدللہ ہمارے ائمہ اور ہم لوگ مانگتے رہتے ہیں۔ بڑی پریشانی یہ ہے کہ دعا ہم جو پڑھتے ہیں وہ صرف پڑھتے ہیں، مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ مانگنے والی وہ چیز ہوتی ہے جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اور جب وہ سمجھتا ہے تو اس کی آواز پھر دل سے نکلتی ہے، لیکن جب وہ سمجھتا نہیں تو رسمی طور پر الفاظ ادا کرتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ ذرا اس دعا کا، اس آیت شریفہ کا، یہ سورہ آل عمران جہاں سے شروع ہوتی ہے 8 نمبر کی آیت ہے، یہ فوراً ہی آپ کو مل جائے گی۔ ذرا دیکھیے اس آیت شریفہ کو۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ٹیڑھا مت ہونے دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا، وہب لنا، اور عطا فرما ہمیں، من لدنک، آپ کے پاس سے، رحمت، انک انت الوہاب، انک انت، عربی جاننے والے ذرا اس کا زور دیکھیں، انک انت، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ زور جو ہے کسی دوسری زبان میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ انک، بے شک انت، آپ ہی، الوہاب، آپ ہی عطا فرما۔ اب انداز فرمائے کیا دعا ہے کہ ہمارے رب، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دینا، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت خاصہ عطا فرما کہ آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، آپ کی ذات ہی دینے والی ہے، باقی پوری کائنات وہ آپ کے سامنے بھکاری ہے، سب کے سب سائل ہیں، سب کے سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور سب کی حاجتوں کو پورا کرنا صرف آپ ہی کی۔ اس میں ہر ایمان والا، میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ مومن جو ہے اس کو ایمان اور ہدایت کیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ بیچارے کو جتنا انداز ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ کی عطا و بخشش میں سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت۔ اللہ کسی کو اپنی پہچان عطا فرما دے، اپنی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اور اس ہدایت کے ذرائع، دیکھو ایک ہوتا ہے ذریعہ، جیسے ذرائع اور وسائل میں ہم اپنی روزی کمانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، لیکن ان سارے ذرائع کے اختیار کرنے کے بعد بھی الرزاق اللہ کی ذات ہے۔
روزی دینا اسی کے ذمے ہے۔ اسی طرح ہدایت کے ذرائع میں حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسولوں کو مبشر اور منذر، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر اس لیے مبعوث فرمایا کہ ان کے بھیجے جانے کے بعد انسان کی کوئی حجت اللہ کے ذمے باقی نہ رہے۔ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو نسل آدم میں سے تھے، حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے، انسان ہی تھے، مگر اللہ نے ان کو مقام نبوت و رسالت پر فائز فرمایا۔ اس جیسا مقام انسان کو کبھی مل ہی نہیں سکتا، اور وہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں، منتخب شدہ بندے ہیں، ان کے سوا کوئی اس مقام پر فائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سلسلہ نبوت و رسالت جو ہے یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہوگا اس کا آپ انداز اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جس پہلے آدمی کو اللہ نے پیدا کیا اس کو خود نبی بنایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ انسان کی اشد ترین ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام جو ابو الانسان ہیں، سارے انسانوں کے والد ہیں، اللہ نے ان کو سب سے پہلا انسان بھی بنایا اور سب سے پہلا نبی بھی بنایا۔ اور پھر اس سلسلہ نبوت و رسالت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے، حیرت ناک بات، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرا آنا بھی ہے، میرا مبعوث کیا جانا، میرا بھیجا جانا، یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس سلسلے نبوت کو قائم فرمایا ہے، جب تک وہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا جب تک قیامت آ نہیں سکتی۔ آپ کی ذات پہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اس لیے یقینی بات ہے کہ آپ کی آمد خود قیامت کی علامات میں سے ایک اہم علامت ہے۔ اگر آپ نہ تشریف لاتے تو قیامت آ ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ کا آنا سلسلہ نبوت کا ختم ہو جانا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی بھیجا جانے والا نہیں ہے، اس لیے آپ نے حضرات صحابہ کو سمجھانے کے لیے اپنی 2 انگلیاں اس طرح اٹھائیں، شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی، اور فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، میں اور قیامت اس طرح ہیں، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ کوئی فاصلہ نہیں مطلب کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی آ گئے۔ اب میرے بھائیوں، شیطان مردود جو ہمارے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایمان والوں کے کئی دشمن ہوتے ہیں، سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے ایمان کو کسی طرح زخمی کر دے۔ ایمان کی وہ سب سے بڑی دولت جو اللہ نے انسان مومن کو عطا فرمائی ہے، وہ اس میں ڈاکہ زنی کی کوشش کرتا ہے، اعمال صالحہ سے بھی روکتا ہے۔ اعمال صالحہ سے اچھا خاصا آدمی نیک کام کرنے جا رہا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے، ارے تو ہی نمازی بنے گا کیا، اتنے تو بے نمازی گھوم رہے ہیں، فلاں تو ہی کرے گا کیا، اتنے تو ایسا کر رہے ہیں، یہ سب وسوسے بھی ڈال۔ لیکن اس کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے آدمی کے عقیدے اور ایمان کو زخمی کر دینا، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ اللہ کی ساری بشارتیں ہیں۔ قرآن جتنی بشارتیں سناتا ہے، جتنی خوشخبریاں سناتا ہے، وہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی شرط کے ساتھ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیا۔ اب ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے، اور ایمان کی بنیاد پر جو اعمال صالحہ کی عمارت کھڑی ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان ہی مکمل نہیں ہے اور ایمان ہی ویسا نہیں ہے جو بارگاہ رب العزت میں قبول کیا جائے، تو پھر یہ اعمال صالحہ اس کی کتنی بھی بڑی عمارت کوئی کھڑا کر لے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی قابل قبول نہیں۔ یہ قرآن شریف نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اعمالا،
کیا میں تمہیں ان لوگوں کا کا معاملہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے مکمل طور پر نقصان میں پڑ گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کی دنیا کی ساری بھاگ دوڑ عکارت ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے گئے کہ ہم بہت نیک کام۔ تو میرے بھائیوں، سب سے زیادہ نگاہ ہماری جو ہونی چاہیے وہ اپنے ایمان کو بچانے، اور اس ایمان کو خراب کرنے کے لیے فتنے مسلسل شیطان اٹھاتا ہی رہتا ہے، نئے نئے فتنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ میرے بعد قیامت کے پہلے 30 ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ 30 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اب یہ اس میں سے ایک جو بالکل جیتا جاگتا ہے، جس کو ہم اور آپ بالکل قریب سے جانتے ہیں، وہ تو یہ قادیان میں جو پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب انداز فرمائیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت، جس کے اختتام پر قرآن میں آیتیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ احادیث متواترہ، اس کو احادیث مشہورہ بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ احادیث ہیں ان کی بنیاد پر عقائد اور اعمال کی بنیاد پڑتی ہیں۔ عقائد کی بنیاد نصوص پر، نص صریح پر ہوتی ہے، اور نص صریح کہتے ہیں یا تو قرآن کی آیت ہونا چاہیے اور یا تو احادیث متواترہ ہونا چاہیے۔ اس کو نص صریح شریعت مطہرہ میں کہا، اس پر ایمان اور عقائد کی بنیاد ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اتنا بڑا جھوٹا یہاں سے 100 سال پہلے پیدا ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ پڑوس کے ملک میں تو وہ فتنہ بہت زیادہ پھیلا، اور ہمارے ملک میں بھی جب سے وہ فتنہ چل رہا ہے اور اس کے ماننے والے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ابھی بھی وہ فتنہ جو ہے قادیانیت دنیا جانتی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ اسرائیل میں۔ جتنے ایسے فتنے پیدا ہوئے اور ہوں گے جو مسلمانوں کے اتحاد کو، ان کی ایمان اور ان کے اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیشہ اسلام دشمن عناصر اس کو گود لے لیتے ہیں، اس کی پوری پشپناہی کرتے ہیں۔ ابھی جس طرح اب دنیا جانتی ہے قادیانیت، ارے یہ مردود لوگ ہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، وہ ایک نمبر کا کافر، پکا کافر ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کو سلام کیا جائے، اس کو سلام کا جواب دیا جائے۔ دنیا جانتی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم رسول ہونے کا انکار کر دیا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ختم رسالت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور قول ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹے نبی اپنے دور میں پیدا ہوتے رہیں گے، حدیث شریف میں آپ نے 30 لوگوں کی فیگر بتایا کہ 30 ایسے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ کسی بھی زمانے میں اگر کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو جائے، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ آپ کی طرف سے پیشن گوئی ہے نا۔ تو امام صاحب فرماتے اگر کوئی جھوٹا نبی کسی زمانے میں پیدا ہو جائے اور کوئی شخص اگر اس سے یہ کہے کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ پیش کر، فرمایا ایسا جملہ بھی کوئی کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر تو نبی ہے، یہ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے امکان کو قبول کر لیا۔ نبی کا قبول کرنا تو کفر ہے، نبی کے امکان کو قبول کرنا بھی کفر ہے۔ اتنا سخت عقیدہ ہے ختم رسالت کا۔ بہرحال ابھی جو چیز آپ کے سامنے عرض کرنی ہے بالکل کرنٹ، وہ یہ کہ 2001 یعنی آج سے 20-22 سال پہلے ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا، اور وہ بھی ہماری بدنصیبی ہمارے ملک میں۔ کہاں؟ بہار، دربھنگا ضلع جو ہے وہاں پر ایک شخص پیدا ہوا،
اس کا نام ہے شکیل بن حنیف، اصل میں شکیل خان ہے، وہ اس کا نام شکیل خان ہے، اور پھر اس نے اپنا نام شکیل بن حنیف رکھ لیا۔ یہ کالج کا پڑھا ہوا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں انجینئرنگ کیا ہوا ہے، انجینئرنگ کائے میں ہے مجھے نہیں معلوم، مکینیکل میں ہے، سول میں ہے، انجینئر ہے وہ۔ دلی میں آیا سروس ڈھونڈنے کے لیے، بہار میں تو عام طور سے ملازمت وغیرہ کا بڑے فقدان رہتا ہے، دلی میں آیا اور ایک دینی جماعت سے لگ بھی گیا۔ کسی بھی دینی جماعت سے لگ جانا آدمی کے لیے انتہائی خوش بختی کی بات ہے کہ بھئی آدمی کسی کا تابع رہے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سرداری کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، میں جہاں جاؤں گا مجھے بڑا بناؤ، مجھے چیف بناؤ تو میں کام کروں گا۔ اس کے اندر بھی یہی چیز تھی۔ اس جماعت میں کام کرتے کرتے اس کو لگا کہ یہاں اپنی نہیں چلے گی، تو وہ دھیرے سے وہاں سے ہٹ گیا۔ اور جب آدمی جماعت ٹوٹتی ہے تو کچھ لوگوں کو لے کے ہٹتا ہے، کچھ لوگوں کو لے کے ہٹا، اور اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی۔ اور اس کے بعد اس نے ایک نیا عقیدہ ایجاد کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور وہ عقیدہ یہ، احادیث مبارکہ میں قرب قیامت کی جو بڑی بڑی علامات ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں کچھ بڑی نشانیاں، بڑی علامات میں جو ہیں ان علامات میں جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، یہ صفا جو ہے نا، صفا مروہ والا صفا جو ہے جہاں سے آپ سعی کرتے ہیں، اس پہاڑی کو پھٹ کر وہاں سے ایک جانور نکلے گا۔ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے، وہ آیتیں پڑھیں تو لمبا معاملہ ہو جائے۔ وہاں سے ایک جانور نکلے گا، اور وہ جانور ایسا ہوگا، حدیث شریف میں ہے، اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اور وہ جانور جو ہوگا وہ چھوٹا سا جانور ہونے کے بعد بھی لوگوں سے بات کرے گا، وہ جانور لوگوں سے بات کرے، اس لیے اس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ ارض یعنی زمین، دابہ یعنی چوپایا، دابۃ الارض یعنی زمین سے نکلنے والا جانور، اور وہ پوری دنیا میں گھومے گا۔ تو یہ دابۃ الارض ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فتنہ جس کا نام دجال ہے، اس کو مسیح دجال بھی، یہ مسیح لفظ جو ہے نا، اس مسیح کے لفظ پر آپ کبھی کنفیوز نہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو بھی عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے، اور اس دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ یہ مسیح کیا ہے؟ مسیح لفظ جو ہے عربی زبان میں، ایک تو یہ سیاحت سے بنا ہے، بہت زیادہ سفر کرنا، اس کو بھی مسیح کہتے ہیں، لیکن یہ مسیح جو یہ نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے نام کے ساتھ بھی اور مسیح دجال کے نام کے ساتھ بھی، اس کی وجہ یہ ہے ہمارا پیر جو ہے، پیر نیچے سے اس میں تھوڑا سا خم ہوتا ہے، پیر نیچے سے ہم لوگوں کا سپاٹ نہیں ہے، بالکل پلین نہیں ہے نا، نیچے سے آپ کا پیر، کسی کا پیر پلین تو نہیں ہے، نہیں رہتا کسی کا پیر، نیچے سے ہمارا پیر جو رہتا ہے وہ سپاٹ نہیں رہتا، بلکہ اس میں بیچ میں تھوڑا سا خم رہتا ہے، کم رہتا ہے زیادہ رہتا ہے، لیکن رہتا ضرور ہے۔ مسیح عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پیر بالکل سپاٹ ہو، یعنی اس کے پیر میں یہ خم نہ ہو، اس کے لیے بھی عربی زبان میں مسیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے بھی پیر کی یہ خاصیت تھی کہ اس کا پیر نیچے سے بالکل پلین تھا، اور یہ مسیح دجال جو آئے گا اس کا بھی پیر ایک دم پلین رہے گا۔ شروع میں یہ بہت نیک آدمی رہے گا، وہ جانا دو اس کی، لیکن یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور جو بڑے بڑے فتنے اس زمین پر رونما ہونے والے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنوں کا، وہ نکلے گا، اور اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ، اس سے چھوٹا نہیں، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کی طاقت، جو شیطان اس کے ساتھ ہوگا، لوگوں کو بولے گا تو اس کو کس سے ملنا ہے، تیرے باپ کو بلاؤں، تیری ماں کو، کس کو زندہ کروں؟ وہی بولے میرے ابا کو زندہ کرو، تو اس کے باپ کو لا کے کھڑا کر دے گا اس کے سامنے، مر جا، پھر مر جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں شیطان اس کے ساتھ ہوگا، اور جو اپنا جس کو زندہ دیکھنا چاہے گا اس کی شکل شیطان اختیار کر کے اس کے ساتھ دے گا، اس کے ساتھ شیطان کی طاقت رہے گی، اور پھر بڑے فتنے برپا کرے گا۔ اس کے ساتھ بظاہر ایک جنت اور ایک جہنم ہوگی،
لیکن حدیث شریف میں آپ نے فرمایا جو جنت دکھائی دے رہی ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی، جو جہنم دکھا رہی ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ وہ آدمی کو کھڑے سے چیر دے گا اور اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور یہ کرے گا وہ یعنی بالکل محیر العقول معاملات کرے گا۔ اس کو دیکھ کے لوگ، بہت سارے لوگ، بے ایمانوں کی تو کوئی کمی نہیں، بے ایمانوں کی کوئی کمی نہیں، بہت سے لوگ اس کو مان لیں گے، ارے واہ معاذ اللہ یہ سب کچھ ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی خدائی کو وہ قبول کر، اور جو اس کی خدائی پر ایمان لائے گا سمجھ لو وہ جہنم رسید ہوگا۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ جب یہ فتنہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اس کے بعد اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ عز و جل مسیح ابن مریم کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ آسمان سے، اس لیے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ میں تو مسیح کی وفات نہیں ہوئی، تھوڑا آج بیان میں 2-5 منٹ دیر بھی ہو جائے تو وہ بہت اہم ہے، اس لیے اس کو قبول کر لیں گے۔ مسیح ابن مریم کو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں دمشق کا نام موجود ہے۔ دمشق کی مسجد کے مینارے پر فجر کی نماز کی جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، اور اس وقت مسیح ابن مریم فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر، 2 سرخ لباس پہن کر، 2 زرد لباس پہن کر آسمان سے اس مینارے پہ نازل کیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں یہ سب کا سب بیان کیا گیا۔ کون مسیح؟ وہی مسیح ابن مریم جو بغیر باپ کے، جن کو اللہ نے پیدا کیا، اور جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے باپ کو تلاش کرنے میں کروڑوں نصارہ کافر ہو گئے، اس لیے کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ اللہ جو عام انسانوں کو ماں باپ سے پیدا کر سکتا ہے، وہ مسیح کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ عقل ماری گئی اور ان کے باپ کی تلاش میں نکلے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی ذات کو ہی ان کا باپ بنا دیا، اور اس طرح کفر کی وادی میں جا کر کروڑوں نصارہ نے چھلانگ لگا دی۔ اس طرح شیطان کام کرتا۔ اب مسیح ابن مریم وہاں سے نازل ہوں گے، اور اسی وقت امام مہدی جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام بھی محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کا تعلق جو ہوگا وہ خاندان رسالت سے ہوگا۔ امام مہدی کا بھی اسی وقت ظہور ہوگا۔ امام مسیح ابن مریم کا نزول ہوگا۔ حدیث شریف میں نزول کا لفظ ہے، نزول اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں۔ کسی کے پیدا ہونے کے لیے نزول کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، پیدا ہونے کے لیے ولادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ مردود جو دربھنگا میں پیدا ہوا، دلی میں جا کے ٹھوکریں کھائیں، اور اس کے بعد 20-22 سال سے اس نے ایک نیا فتنہ اٹھایا کہ میں مہدی ہوں۔ پہلے یہ شروع ہوا کہ میں مہدی ہوں، مہدی چلا، اب اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں ہی مسیح ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنا غلط اور پلید عقیدہ ہے۔ مسیح ابن مریم آسمان سے اتارے جانے والے ہیں دجال کی موجودگی میں، اور وہ 40 سال تک، مسیح ابن مریم حدیث شریف میں 40 سال تک اس زمین پر رہیں گے، مگر ان کی حیثیت جو ہوگی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور سارے نصارہ جو ان کو ابن اللہ کہتے تھے وہ ایمان لائیں گے کہ یہ ابن اللہ نہیں بلکہ یہ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول تھے، اور اب محمد الرسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے زندگی گزار 40 سال رہیں گے، ان کا نکاح ہوگا، ان کے بال بچے ہوں گے، ان کی وفات ہوگی، اور مدینہ طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے بازو میں جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے، حضرت مسیح کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو ہیں اتنی واضح اور اتنی صاف ستھری ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی ایسا کڑوا کسیلا پیدا ہو جائے اور بولے میں مسیح ابن مریم ہوں، معاذ اللہ، اور اس کا فتنہ اب آپ کے ناگپور، اس کے پہلے 5-6 سال پہلے آیا تھا، لیکن ابھی اور آ گیا ہے۔ گاندھی باغ میں ایک شخص ہے، کپڑے کا بیوپار کرتا ہے، اسلم انصاری نامی، نام بھی بتا دیتا ہوں میں آپ، اسلم انصاری نامی ہول سیل کا کاروبار ہے۔ اتنا تہجد گزار آدمی،
نفل روزے بھی نہیں چھوڑتے، پیر کا بھی روزہ، جمعرات کا بھی روزہ، فلاں بھی ڈھکا بھی اس کا ایجنٹ ہے۔ اور نوجوانوں کو اب اس کے اور کتنے ایجنٹ ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ کتنوں کو پھانس رہے ہیں اللہ کے بندے۔ آپ کو افسوسناک بات بتاؤں جس کی وجہ سے آج مجھے اس عنوان پہ آپ کا وقت لینا پڑا۔ عام آدمی میرے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی وہ کسی کے جھانسے میں آ جائے چلتا ہے، جس کو زیادہ سمجھتا نہیں تھا، بہک گیا۔ ایک عالم دین ملک کی ایک زبردست دارالعلوم سے فارغ، اور وہ شخص اس کے چنگل میں آ گیا۔ اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں دکھے ہوئے دل کے ساتھ کہ اس عالم دین کے ساتھ 2 سے 2.5 گھنٹہ میٹنگ ہوئی علماء کی۔ ان علماء میں بھی سننے کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا، میں بھی سنوں کیا بات ہو رہی ہے۔ اور وہاں پر 2-2.5 گھنٹہ اس شخص کو دلائل دینے کے بعد کہ کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو سکتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ بغیر باپ کے ہیں، ارے یہ اپنے نام کے ساتھ شکیل بن حنیف لکھتا ہے، یہ کیسے عیسیٰ ابن مریم ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دجال کے بارے میں یہ بتاؤ، دجال کے بارے میں یہ بتاؤ۔ اس کے جتنے سوال تھے اس آدمی کے سب دجال کے بارے میں، ایسا لگتا ہے دجال اس کے دماغ میں گھس گیا ہے اور وہی دجال کا کوئی فتنہ بن جائے گا۔ ساری بات 2-2.5 گھنٹہ تک قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد، احادیث متواترہ پیش کرنے کے بعد، اس کے دلائل پیش کرنے کے بعد 2-2.5 گھنٹے کے بعد بھی اس شخص سے جب پوچھا گیا اب تیرا کیا کہنا ہے، تو میں آپ سے عرض کروں اس دارالعلوم کا فارغ عالم میرے سامنے 2.5 گھنٹے کے بعد کہتا ہے کہ سب آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شکیل بن حنیف جو ہے وہی مسیح ہے، وہی مسیح ابن مریم ہے۔ ایک عالم دین اگر یہاں تک بہک سکتا ہے تو میرا اور تمہارا کیا ہوگا؟ اس لیے آپ سے بہت ادب سے عرض ہے کہ اس عنوان پر اگر کوئی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے تو خوب سمجھ لو مسیح ابن مریم، مہدی اور دجال یہ تینوں کا زمانہ ایک ہے، اور دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت مسیح نازل فرمائے جائیں گے۔ یہی اسرائیل جس کا ہوائی اڈہ لد میں ہے، لد کے مقام پر حضرت مسیح اس کو قتل کریں گے۔ جناب مسیح کی سانس میں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھے گا کہ جہاں تک ان کی سانس کا اثر ہوگا وہاں تک کوئی کافر اگر سامنے آئے تو وہ پگھل جائے گا۔ اتنی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائیں گے، اور اس کے بعد 40 سال تک وہ اس زمین پہ رہیں گے۔ اس کا خیال رہے، آسمان سے وہ نازل ہونے والے ہیں، دربھنگا میں اور کسی بھنگی کے گھر پیدا ہو کر کوئی عیسیٰ ابن مریم نہیں ہو سکتا۔ یہ پلید عقیدہ ہے، اور اگر کوئی اس عقیدے پر آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ اپنا ایمان یہ رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشن گوئیاں اپنے وقت پہ پوری ہونی ہے، لیکن آج کے دور میں نہ کوئی مہدی ہے، نہ کوئی مسیح ہے، نہ کوئی مسیح ابن مریم۔ میں نے اس لیے کہ یہ معاملہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، آدمی خالی شک شبہ میں پڑ جائے تو اس کے ایمان کی چھٹی ہو جائے۔ میرے بھائی، اب اگر اس پر کوئی کسی کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے میری درخواست ہے، ہمارے علماء ہیں، تحفظ ختم نبوت ایک باقاعدہ ایک تنظیم ہے ہمارے ناگپور میں بنی ہوئی، اس میں علماء مفتیان کرام ہیں، ان سے رابطہ کریں، ہماری مسجد کے امام کو بتائیں، مجھ سے انشاءاللہ ملیں، مجھے بتائیں کہ فلاں شخص جو ہے یہ اس معاملے میں شک اور شبہ پیدا کر رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انشاءاللہ اس کا تدارک کیا جائے گا۔ اور آپ عوام سے میں کہتا ہوں کہ عوام کو اس بحث میں بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے وقت پہ اللہ تعالیٰ وہ دجال کا فتنہ بھی آئے گا، حضرت مسیح ابن مریم کو بھی آسمان سے نازل کیا جائے گا، امام مہدی بھی اسی وقت میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا ایک ہی زمانہ ہے، اور کوئی ایسے جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے لیکن اس کی طرف آدمی بالکل متوجہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجئے، اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت خاصہ عطا فرمائیے کہ آپ ہی سب سے زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ محمد عمر فگے والے جو ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دو اور چھوٹے چھوٹے اعلانات ہیں۔
اتوار کے دن جامع مسجد کے سامنے جو پولی کلینک ہے وہاں صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک پیٹ کی تمام بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر آنے والے ہیں. ان سے اپنے یعنی اگر کوئی پیٹ کے امراض میں خدا نخواستہ ہے تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے. اور یہ تو تحفظ شریعت والوں کا ہے. جتنا بولنا تھا بول دی ان پر. مسجد عائشہ مہن نگر ٹیکا، یہاں کے افراد چندے کے لیے آئے ہیں. مسجد کی تعمیر کے لیے زمین خریدی ہے، اس میں 5 لاکھ روپے کی کمی ہے.